دونوں نے انگیٹھی میں آگ روشن کر دی اور انگیٹھی ارسلان کے بستر کے قریب رکھ دی۔ جب یہ کام ہو چکا تب سلطان نے اخیموت کو مخاطب کیا، اخیموت تم جاؤ اپنے اہل خانہ کو ارسلان کے زخمی ہونے کی اطلاع دو۔ تم سب لوگ یہاں آئے ہو تو پھر میں عثمان کے ساتھ یہاں سے نکلوں گا۔ لشکر کا ایک بڑا حصہ ہے، جس قدر لوگ زخمی ہوئے ہیں میں اور عثمان ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ برسق اور بدران دونوں کو میں نے سمرقند شہر کے اندر ہی چھوڑا ہے تاکہ لشکر کے ایک حصے کے ساتھ شہر کے نظم و نسق کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ شہر کی جو فصیل گر چکی ہے، برف باری کے باعث اس کی تعمیر کا کام بھی التوا میں ڈالا جائے گا۔ اب تم جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو یہاں لے کر آؤ۔ اس کے ساتھ ہی اخیموت نے کچھ سوچا، پھر سلطان کے قریب ہوا اور رازداری میں کہنے لگا، سلطان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں امیر ارسلان اور زوبا اپنے آپ کو ایک دوسرے سے وابستہ کر چکے ہیں۔ میری یہ خواہش، بلکہ یوں جانے میری یہ آرزو ہے کہ پہلے زوبا یہاں ارسلان کے پاس آئے۔ اس وقت خیمے میں کوئی اور نہ ہوتا کہ ان دونوں کو تنہائی میں بھی ایک دوسرے سے کچھ کہنے کا موقع مل جائے۔ اس کے بعد میں اپنی بیوی اور بیٹی غریات کو بھی یہاں لے آؤں گا۔ آپ کو کسی قسم کی فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے، سب مل کر ارسلان کی دیکھ بھال کر لیں گے۔ سلطان مسکرایا اور کہنے لگا، تمہارا کہنا درست ہے، تم جاؤ زوبا کو لے کر آؤ، میں عثمان اور یہ انگیٹھی میں آگ روشن کرنے والے بھی چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اخیموت وہاں سے چلا گیا۔ سلطان بھی عثمان اور آگ روشن کرنے والے دونوں جوانوں کے ساتھ خیمے سے نکل گئے۔ اخیموت اپنے خیمے میں داخل ہوا، اسے دیکھتے ہی سفینہ کسی قدر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ کچھ بتائے بغیر کہاں چلے گئے تھے؟ اخیموت کے جواب دینے سے قبل ہی غریات بول پڑی، بابا میں دیکھتی ہوں آپ کچھ پریشان اور اداس سے لگ رہے ہیں۔ اخیموت آہستہ آہستہ زوبا کے قریب آیا، بڑے پرشفقت انداز میں اپنا ہاتھ زوبا کے سر پر رکھا اور کہنے لگا، بیٹے تمہارا اندازہ درست ہے، دراصل میری پریشانی اور فکر مندی کی وجہ امیر ارسلان ہے۔ جنگ کے دوران وہ زخمی ہوئے ہیں، تھوڑی دیر پہلے ہی سلطان کی نگرانی میں اسے اس کے خیمے میں لایا گیا ہے، میں وہیں سے ہو کر آ رہا ہوں۔ اخیموت کے اس انکشاف پر زوبا بیچاری کی حالت شجر سے ٹوٹے پتے، دشت عقوبت میں بھٹکتی داستانوں اور جذبوں کے جنگل میں سوچوں کی پھڑپھڑاتی گلاب پتیوں کی سی ہو کے رہ گئی۔ اس کے چہرے پر امیدوں کی ساعتوں کے ٹوٹے بکھرے ستارے پھیل گئے، آنکھوں میں اضطراب انگیزیاں رقص کرنے لگی تھیں۔ کچھ دیر وہ بول نہ سکی، جیسے اس کے لہو کی گردش رک گئی ہو، زبان کی حرکت تھم کے رہ گئی ہو۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے اخیموت نے شانے سے پکڑ کر اس کو جھنجھوڑا اور کہنے لگا، بیٹے تم کہاں کھو گئی ہو؟ زیادہ فکر مند نہ ہو، ارسلان کوئی زیادہ زخمی نہیں ہے، بس دشمن کے کسی لشکری کا خنجر اس کے بازو میں لگا ہے، مرہم پٹی کر دی گئی ہے۔ بیٹے جس وقت میں وہاں پہنچا تو سلطان کے علاوہ عثمان جگ اور کچھ لشکری اس کے خیمے میں تھے۔ بدران اور برسک کے ذمے سلطان نے شہر کا نظم و نسق لگایا ہے۔ اس وقت سلطان اور باقی سب لوگ خیمے سے نکل چکے ہیں۔ سلطان نے ایسا جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ تمہیں خیمے میں بھیجا جائے اور تم علیحدگی میں ارسلان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ سکو۔ بیٹے جاؤ، ارسلان اس وقت اپنے خیمے میں اکیلا ہے، اسے یقیناً تمہاری ضرورت ہوگی، تم جا کے اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھو، تمہارے پیچھے پیچھے ہم بھی آتے ہیں۔ اخیموت کے ان الفاظ کے جواب میں زوبا نے کچھ نہ کہا، ایک دم حرکت میں آئی اور تقریباً بھاگتی ہوئی خیمے سے نکل گئی۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد آہستہ آہستہ زوبا آگے بڑھی، بیچاری رو رہی تھی، ارسلان کے قریب جا کے بیٹھ گئی، منہ سے کچھ بھی نہ بولی، بس اس انداز میں ارسلان کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے وہ اپنے شباب کی ساری نرمی، اپنی جوانی کا سارا میلان، چاہت کی پوری قوت، ماہ و سال کی ساری دانائی اس پر نشاور کر دینے کا تہیہ کر چکی ہو۔ اس کی نرگسی آنکھوں سے بہتے آنسو گلابی رخساروں پر ڈھلک رہے تھے، لال گوں ہونٹ آندھیوں میں رکھے دیے کی طرح پھڑپھڑا رہے تھے۔ اس کی چپ، اس کے سکوت، اس کی حالت سے لگتا تھا جیسے وہ اپنے جسم کو حسن کا بت خانہ بنا کر اور چاہتوں کی قربان گاہوں پر کھڑا کر کے سب کچھ ارسلان کے لیے قربان کر دینے کا تہیہ کیے ہوئے ہو۔ ابھی تک وہ کچھ بھی نہ بولی تھی، بارش سے محروم مرجھائے بادلوں کی طرح چپ تھی۔ باہر برفانی جھکڑ غضبناک فضاؤں تک کو دہشت انگیز کر رہے تھے، ہر شے سفید سادے صفحے کی طرح ہو گئی تھی۔ درختوں کی ننگی بچی شاخیں یوں دکھائی دے رہی تھیں جیسے ان پر جگہ جگہ کسی نے روئی کے گالے چپکا کے رکھ دیے ہوں۔ آخر زوبا نے اپنے آپ کو سنبھالا، بڑے پیارے انداز میں ارسلان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور شہد بھری آواز میں پوچھا کہ آپ کیسے ہیں؟ گھورنے کے انداز میں ارسلان نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، پہلے رو لو پھر بتاؤں گا میں کیسا ہوں۔ زوبا نے مسکراتے ہوئے فوراً آنکھیں پونچھ لیں اور کہنے لگی، اچھا میں نہیں روتی، آپ کیسے ہیں؟ ارسلان کے لبوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، دوبارہ کہنے لگا،
نہیں، پہلے تم جی بھر کے رو لو، پھر میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ جب سے تم آئی ہو میں دیکھتا ہوں برابر رو رہی ہو اور مجھے اس طرح گھور رہی ہو جیسے میں بالکل بے جان ہو چکا ہوں۔ دیکھو زوبا، زندگی جس کی شروعات رحم مادر سے ہوتی ہے، ہر شخص کے لیے اس کا انجام قبر ہوتا ہے۔ تم تو خیمے میں داخل ہونے کے بعد اس طرح برابر روئے اور مجھے گھورے جا رہی تھی جیسے میں اب دوبارہ کبھی اٹھ نہیں سکوں گا۔ تڑپ کر زوبا نے اپنا ہاتھ ارسلان کے منہ پر رکھ دیا اور روتی آواز میں کہنے لگی کہ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں، آپ میری راحت و سلامتی کا ساحل، میری زندگی کے خطوط کو روشن کرتی صبح سحر کی خوش رنگ شعاؤں سے بھی اعلیٰ و ارفع ہے۔ آپ میری آنکھوں کا مرہم، میرے لبوں کا تریاق ہیں، میری روح کی ضیاء، آپ میری زیست کا محور درخشاں ہیں۔ آپ کے بغیر میں خوفزدہ آوازوں میں، صداؤں، لہراتی تاریکیوں، تیرگی کے زخموں اور بدبختی کے نگار خانوں سے بھی بدتر ہوں۔ ارسلان لمحے بھر کے لیے مسکرایا، پھر کہنے لگا، اچھا یہ بات ہے تو پہلے اپنے آپ کو سنبھالو، اپنا چہرہ صاف کرو، آنکھیں پونچھو، اپنی حالت بہتر کرو، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ گفتگو کروں گا۔ زوبا مسکرا دی۔ جلدی جلدی اس نے سر پر بندھے رومال سے اپنی آنکھیں خشک کر لی۔ مسکرائی اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے ارسلان بول پڑا، اچھا سنو، زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بازو پر کوئی بڑا زخم نہیں ہے، میرے خیال میں اس سے پہلے کبھی جنگوں میں زخمی نہیں ہوا، تو میرے لشکری اور خود سلطان میرے اس زخم کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں کسی قسم کی فکر اور پریشانی کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سردی کے باعث پہلے زخم سے ٹیسیں اٹھتی تھیں، لشکر کے طبیب نے زخم پر جو مرہم لگایا ہے اس سے مجھے کافی افاقہ ہے، کوئی درد نہیں ہے۔ تم اکیلی کیوں آئی ہو؟ سفینہ اور غریاد کہاں ہیں؟ عقیموت کہاں رہ گئے؟ ارسلان کی گفتگو سے زوبا اب کسی قدر مطمئن اور پرسکون ہو گئی تھی۔ چہکتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، وہ تھوڑی دیر تک آتے ہیں، دراصل بابا نے مجھے پہلے آپ کی طرف بھیجا کہ آپ اس وقت اپنے خیمے میں اکیلے ہیں اور آپ میری ضرورت محسوس کرتے ہیں، شاید انہوں نے مجھے اس لیے بھیجا ہو کہ میں تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھ کر تنہائی میں گفتگو کر لوں گی۔ آپ زخم میں درد تو محسوس نہیں کر رہے؟ اگر آپ کہیں تو میں آپ کا بازو دبا دوں؟ ارسلان نے بڑے پیارے انداز میں اس کے گال پر ہلکی سی چپت لگائی اور کہنے لگا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا نا معمولی سا زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارسلان کی اس گفتگو کا جواب زوبا دینا ہی چاہتی تھی کہ عین اسی لمحے خیمے میں غریاد، سفینہ اور عقیموت تینوں داخل ہوئے۔ انہیں خیمے میں داخل ہوتے دیکھ کر ارسلان جو لیٹا ہوا تھا اٹھ کر بیٹھنا چاہا، مگر تڑپ کر زوبا نے اس کی چھاتی پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی کہ آپ لیٹے رہیں، آپ کو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی دیر میں عقیموت، سفینہ اور غریاد بھی قریب آ کر بیٹھ گئے۔ سفینہ نے بڑے پیارے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، بیٹے اٹھنے کی کیا ضرورت ہے، لیٹے رہو، یہ بتاؤ زخم کیسا ہے؟ ارسلان نے سفینہ کی طرف دیکھا اور پھر ایک نگاہ غریاد پر ڈالی اور کہنے لگا، آپ میں سے کسی کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خنجر کا معمولی سا زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ زوبا اپنی جگہ سے اٹھی، اس نے دیکھا انگیٹھی میں جلتی آگ کچھ دھیمی ہو رہی ہے۔ اس نے سوکھی لکڑی پکڑ کر اس سے پہلے جلتی لکڑیوں کی راکھ جھاڑی، آگ کو انگیخت کیا، مزید لکڑیاں اس پر ڈال دیں، اس سے آگ زیادہ بھڑک اٹھی۔ پھر زوبا اسی نشست پر جو ارسلان کے پہلو میں تھی بیٹھ گئی اور اپنا منہ مسکراتے ہوئے غریاد کے کان کے قریب لے گئی اور کھسر کھسر کرنے لگی۔ جب اس نے وہ رازدارانہ بات مکمل کر لی تب ارسلان نے ان کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا میرے خلاف کوئی ساز باز ہونے لگی ہے؟ زوبا ہنس دی۔ غریاد مسکراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں بھائی، ہم آپ کے خلاف ساز باز کیسے کر سکتے ہیں؟ دراصل میں اور زوبا دونوں نے مل کر کھانے کی کچھ اشیاء بنائی تھی، زوبا کہہ رہی تھی کہ ساری اشیاء یہاں لے آئیں اور اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ غریاد جب خاموش ہوئی تو ارسلان نے اسے مخاطب کیا، کیا وہ اشیاء اس قدر ہیں کہ ہم پانچوں پیٹ بھر کر کھا سکیں؟ اس پر غریاد کی بجائے زوبا مسکراتے ہوئے بول پڑی، بلکہ اتنی ہیں کہ ہم پانچوں جی بھر کر کھائیں تب بھی بچ جائیں۔ ارسلان نے بڑے غور سے زوبا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تو پھر دیر کاہے کی، دونوں بہنیں لاؤ، یہاں اکٹھے بیٹھ کر کھاتے ہیں، بھوک محسوس کر رہا ہوں، اتنی دیر تک میں کسی کو بلا کر کہتا ہوں کہ لشکرگاہ سے ہمارے لیے کھانا لائیں۔ اس پر زوبا اور غریاد اٹھیں اور خیمے سے نکل گئیں۔ ارسلان نے آواز دے کر کسی کو بلایا۔ تھوڑی دیر تک ایک جوان خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ ارسلان نے اسے مخاطب کیا، دیکھو محترم عقیموت کے اہل خانہ نے اپنا اور میرا کھانا خود تیار کیا ہے، لہذا لشکرگاہ سے میرا کھانا لے کر نہ آنا۔ اس پر وہ جوان لوٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈھیر سارے برتن اٹھائے زوبا اور غریاد خیمے میں داخل ہوئیں۔ سارے کھانے کے برتن انہوں نے دو بڑے بڑے تشتوں میں رکھے تھے، دونوں تشت انہوں نے ایک طرف رکھ دیے، پھر کھانے کی چیزیں
ارسلان کے سامنے سجانے لگیں۔ ارسلان ایک ایک چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ برتن رکھ چکی تو زوبا کی طرف دیکھتے ہوئے ارسلان کہنے لگا، یہ جو چیزیں تم لوگوں نے سجائی ہیں انہیں دیکھ کر تو میری بھوک بڑھ گئی ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کیا کیا ہے؟ اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے زوبا بول پڑی، یہ بکری کا تلا ہوا گوشت ہے، اس کے ساتھ سرکہ لگی ترکاری، ساتھ روغن زیتون، مکئی کی روٹیاں، دائیں جانب شہد لگے گندم کے پھلکے، یہ آگے خشک پھل ہے، ساتھ میٹھے چاول ہیں، یہ جو پیالے رکھے ہیں ان میں خشک بوٹیاں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ میٹھی بالائی لگے انجیر، ساتھ میں پنیر کے ٹکڑے ہیں۔ ارسلان کچھ دیر تک مسکراتا رہا، پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے خیال میں جن چیزوں کا اہتمام آپ دونوں بہنوں نے کیا ہے ایسی تو میں نے زندگی میں کبھی کھائی ہی نہیں۔ میں بھی آپ لوگوں کے لیے کچھ چیزیں لایا ہوں، وہ کونے میں رکھی میری خرجین کے اندر ہیں، جب تم دونوں یہاں سے جاؤ تو وہ نکال لینا، ان میں قیمتی نگینوں کے ہار ہیں، چمکتے سنہری آویزے اور انگوٹھیاں ہیں، ریشم اور اطلس کے ملبوسات ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور سامان ہے جو ابھی تقسیم ہونا رہ گیا ہے، اس میں سے بھی مجھے حصہ ملے گا۔ ان میں ہاتھی دانت کے کنگھے، کانسی کے کامدار پیالے، تانبے کی خوبصورت سراہیاں، نرسل کی چٹائیاں، سن اور اون کے کپڑے اور ہڈیوں کے چھوٹے بڑے چمچے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کاشغر کے بادشاہ کے بھائی تکین کو شکست دینے کے بعد اس کے پڑاؤ سے حاصل ہوئی ہیں۔ اگر آپ لوگ برا نہ مانیں تو کیا ہمیں کھانا شروع نہیں کرنا چاہیے؟ اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے زوبا کہنے لگی، شروع ہی نہیں بلکہ فی الفور شروع کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ارسلان اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر پانچوں خیمے میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تھے۔ باہر نعرے لگاتی برف باری کی الغار نے زمین کی اوریانی کو پوری طرح ڈھانپ دیا تھا۔ فضاؤں کے ذروں، لحافوں کی تہوں، زندگی کے شبستانوں، دریاؤں کے پانی کی جھنکار اور خیمہ و خرگاہ تک میں کپ کپا دینے والی سردی نفوذ کر گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اخیموت اور سفینہ دونوں اپنے خیمے میں چلے گئے، جبکہ غریاد اور زوبا دونوں بہنیں ارسلان کے خیمے میں رہیں تاکہ اس کی ضروریات کا خیال رکھ سکیں۔ چند روز تک سلطان نے وہیں قیام رکھا۔ اس دوران سمرقند شہر کا نظم و نسق درست کیا گیا۔ خوارزم کے ایک باشندے ابو طاہر کا انتخاب کیا گیا اور اسے سلطان نے سمرقند کا والی اپنی طرف سے مقرر کر دیا۔ منجنیقوں کی سنگباری کے باعث شہر پناہ کی جو فصیل گرائی جا چکی تھی اسے پہلے کی طرح تعمیر کر کے مضبوط اور مستحکم کر دیا گیا تھا۔ یہ کام سر انجام دینے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند سے کوچ کر گیا تھا۔ حسن بن صبا اصفہان سے نکل کر کوہستان البرز کی پیچیدہ گھاٹیوں میں منتقل ہو گیا تھا۔ انہی گھاٹیوں کے اندر قلعۃ الموت تھا، آس پاس طالقان جنت نظیر وادیاں تھیں اور چاروں طرف سبزہ تھا۔ یہاں حسن بن صبا کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ کھل کر اس نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ ان وادیوں میں باطنیوں کا داعیہ کبیر عبد الملک بن عطاش پہلے ہی اپنے کام کی بنیاد رکھے ہوئے تھا، اور کوہستان البرز کی ان وادیوں پہاڑی سلسلوں کے اندر جس قدر بستیاں تھیں انہیں اپنے عقیدت مندوں میں شامل کر چکا تھا۔ اب حسن بن صبا نے اس کے کام کو مزید آگے بڑھانا شروع کیا۔ آس پاس کی ساری بستیوں اور قصبوں کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کرنے کے بعد اس نے قلعۃ الموت میں بھی آنا جانا شروع کر دیا تھا، اور قلعے کے اکثر محافظوں کو بھی اس نے اپنے ارادت مندوں میں شامل کر لیا۔ حسن بن صبا بظاہر مجسم امن و امان، خیر و مہر کا مجسمہ، فہم و حکمت اور ادراک کا محور اور مدحت و خرم کی فکر سے بالکل بے نیاز لگتا تھا، لیکن باطن میں وہ کالی سازشوں، بربریت، ریاکاری سے بھی زیادہ ہولناک تھا۔ من کی چتا موت کے بستر کھڑے کرتے خوشی محسوس کرتا تھا۔ اندیشوں کے اندھیارے اور آویزش اور پیکار کھڑی کرنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ ظاہر میں وہ دلائل و شواہد کا دانائے راز، اخلاقی اور روحانی طور پر استوار و عزم، عہد محکم، عظیم اعتماد رکھنے والا انسان لگتا تھا، لیکن اندر سے دشمن دین تھا، اپنے دور کا بدترین فتنہ گر تھا، سیاہ دل، بخیل، موذی اور کینہ فطرت رکھنے والا ایک ابلیسی گماشتہ تھا۔ قلعۃ الموت میں اس کے آنے جانے کے بھی نتائج ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ قلعۃ الموت کے جس قدر محافظ تھے انہیں آہستہ آہستہ اس نے اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا، یہاں تک کہ قلعے کا حاکم مہدی علوی بھی اسے اپنا درد آشنا، رفیق اور ہم نفس و ہمدم جانتے ہوئے اس کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا۔ ایک روز حسب معمول حسن بن صبا قلعۃ الموت میں لوگوں کے ہجوم میں بیٹھا ہوا تھا۔ قلعے میں حاکم قلعہ مہدی علوی بھی اس کے سامنے تھا۔ اس موقع پر حسن بن صبا نے بڑی دانائی اور ریاکاری سے کام لیتے ہوئے اپنی کامیابی کا پتہ پھینکا اور قلعے کے حاکم مہدی علوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مہدی علوی، تمہارا یہ قلعہ بڑا خوبصورت، بڑا جاذب نظر اور پرکشش ہے۔
دل چاہتا ہے میرے لیے اس قلعے میں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں میں پرسکون ماحول میں نماز ادا کیا کروں۔ مہدی الوی پہلے ہی حسن بن صبا سے متاثر تھا، کہنے لگا، آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ یہ سارا قلعہ ہی آپ کا ہے، جہاں چاہے آپ نماز ادا کریں، کیا یہاں آپ کو کوئی روک سکتا ہے؟ بڑے عیارانہ انداز میں حسن بن صبا نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، مہدی، نماز ادا کرنے کے میرے اپنے کچھ طریقے ہیں۔ میرا اصول ہے کہ نماز وہاں ادا کی جائے جہاں ملکیت ہو۔ تمہارا قلعہ میں دیکھتا ہوں خلوص دل سے عبادت کرنے کے لیے بڑا موزوں ہے، لیکن میرے نزدیک عبادت اسی جگہ قبول ہوتی ہے جہاں انسان اپنی مملوکہ زمین پر نماز ادا کرے۔ مہدی، اگر تم برا نہ مانے تو اس قلعے میں مجھے اتنی زمین دے دو جو ایک بیل کے چمڑے کے اندر آ جائے، تو میں اس کے عوض یا اس کی قیمت میں تمہیں 3000 دینار نقد ادا کروں گا۔ ایک بیل کے چمڑے بھر زمین کے لیے یہ رقم بہت زیادہ تھی۔ مہدی کی باچھیں کھل کے رہ گئیں۔ اندر ہی اندر اس کا دل چھلانگے لگانے لگا تھا کہ صرف ایک بیل کے چمڑے جتنی جگہ کے لیے اتنی بڑی رقم مل رہی ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، یہاں تک کہ حسن بن صبا نے پھر اسے مخاطب کیا، مہدی، کیا یہ تمہیں قبول ہے؟ مہدی اپنی خوشی پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگا، جی بالکل، مجھے منظور ہے۔ آپ اس رقم کے عوض مجھ سے اتنی زمین لے لیں جو بیل کے چمڑے کے اندر آ جائے۔ مہدی کا یہ جواب حسن بن صبا کے لیے بے حد خوشی اور مسرت اور انسبات کا باعث بنا۔ کہنے لگا، اس طرح نہیں، جو گفتگو میرے اور تمہارے درمیان ہوئی ہے اسے تحریری شکل دینی ہے، اس پر گواہ مقرر ہونے چاہیے۔ مہدی اس پر بھی تیار ہو گیا، لہٰذا حسن بن صبا اور مہدی الوی کے درمیان معاہدہ ہو گیا کہ 30,000 دینار کے عوض مہدی الوی اپنے قلعے میں حسن بن صبا کو اتنی جگہ دے دے گا جو ایک بیل کے چمڑے کے اندر آ جائے۔ یہ معاہدہ ہونے کے بعد حسن بن صبا نے اپنا عیارانہ رنگ، اپنا دھوکے باز ذہن جمانا شروع کر دیا۔ اس نے بیل کا ایک چمڑا لیا، اسے بالکل باریک باریک دھجیوں میں کاٹا، ان دھجیوں کو آپس میں جوڑ کر اس قدر لمبا کر لیا کہ وہ دھجیاں پورے الموت نام کے قلعے پر حاوی ہو گئیں۔ جب ان جڑی ہوئی دھجیوں کو ناپا گیا تو وہ واقعی پورے قلعے میں پھیل گئی تھیں۔ حسن بن صبا نے اس موقع پر مہدی کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، مہدی، میرے اور تمہارے درمیان تحریری معاہدہ ہو چکا ہے کہ جس قدر جگہ ایک بیل کے چمڑے کے اندر آ جائے گی اس کا میں مالک ہوں گا۔ اب تم دیکھو، تمہارا یہ قلعہ بیل کے چمڑے کے اندر آ چکا ہے، اس میں کوئی زائد چیز میں نے نہیں لگائی۔ تمہارے سامنے بیل کے چمڑے کی دھجیاں کاٹ کر انہیں جوڑا ہے اور اب تحریری طور پر میں اس قلعے کا مالک ہو گیا ہوں۔ اس سلسلے میں تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ مہدی الوی حسن بن صبا کی اس حرکت پر دنگ رہ گیا تھا، کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، لیکن جو طریقہ کار آپ نے استعمال کیا ہے اس کی بات میرے اور آپ کے تحریری معاہدے کے اندر تو نہیں ہے۔ معاہدہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے 3000 دینار کے عوض صرف اتنی جگہ لے لیں گے جو ایک بیل کے چمڑے کے برابر ہو، یعنی اس کے اندر آ جائے۔ اب جو آپ نے یہ دھجیاں جوڑ کر اتنا لمبا رسا بنا دیا ہے جو میرے پورے قلعے پر حاوی ہو چکا ہے، تو کیا ایسی بات ہماری تحریر میں ہے؟ حسن بن صبا نے کھا جانے والے انداز میں مہدی کی طرف دیکھا۔ مہدی الوی، تم بھول رہے ہو، معاہدہ یہ تھا کہ بیل کے چمڑے میں جس قدر جگہ آ جائے وہ 3000 دینار کے عوض میری۔ اب تم دیکھتے ہو یہ جو دھجیاں میں نے جوڑی ہیں یہ ساری بیل کے چمڑے کی ہیں۔ اب تمہارا پورا قلعہ اسی چمڑے کی زد میں آ رہا ہے، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ اب تحریری طور پر میں اس قلعے کا مالک ہوں۔ مہدی الوی بڑا مایوس اور فکر مند ہو گیا، کہنے لگا، لیکن شیخ، تحریر میں یہ تو نہیں لکھا کہ 3000 دینار کے عوض آپ صرف بیل کے چمڑے کے اندر آنے والی زمین کے مالک ہوں گے۔ حسن بن صبا برانگیختہ ہونے لگا، کہنے لگا، تم اندھے تو نہیں ہو گئے؟ یہ جو دھجیاں ہیں بیل کے چمڑے کی ہی تو ہیں، اور تمہارا پورا قلعہ ان کی زد میں جو آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا قلعہ بیل کے چمڑے کی ہی زد میں ہے۔ میں ایک بات کو بار بار سننے کا عادی نہیں ہوں۔ اس کے ساتھ ہی حسن بن صبا نے اپنے دائی کبیر عبد الملک بن عطاش کو آنکھ کا مخصوص اشارہ کیا۔ اس پر عبد الملک بن عطاش حرکت میں آیا۔ مہدی الوی کا بازو اس نے پکڑا اور اسے بڑے پیار، بڑی شفقت میں مخاطب کر کے کہنے لگا، مہدی الوی، تم ذرا میرے ساتھ آؤ تاکہ یہ معاملہ آگے نہ بڑھے، یہیں نمٹ جائے۔ عبد الملک بن عطاش چونکہ مہدی الوی کا پرانا جاننے والا تھا، لہٰذا مہدی الوی چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ ابن عطاش اسے ایک قریبی کمرے میں لے گیا، اپنے سامنے بٹھایا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، مہدی الوی، تم بازی ہار چکے ہو۔ دیکھو، اب تمہارا پورا قلعہ بیل کے چمڑے کی زد میں ہے۔ یہ بھی اپنے دل میں رکھو کہ ہم لوگ اپنے معاملات کی وضاحت اور توضیح اور تعویل کچھ مختلف کرتے ہیں۔ اس بنا پر جو فیصلہ شیخ حسن بن صبا کر رہے ہیں وہی آخری ہے۔ دیکھو، اگر اس فیصلے کے خلاف آؤ گے تو تمہاری جان محفوظ نہیں رہے گی۔ تمہارے قلعے کے اندر جس قدر تمہارے لشکری اور تمہارے محافظ ہیں وہ تمہارے بجائے حسن بن صبا کا ساتھ دیں گے،
اس لیے کہ وہ سارے حسن بن سبا کے ارادت مندوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ اگر تمہیں اس معاملے میں کوئی شک ہو تو اس کمرے کی کھڑکی کے سامنے آن کھڑے ہو جاؤ۔